میں ابھی جب کسی بھی جلسے یا پروگرام میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کون کون ہے جس نے ہیلتھ کارڈ استعمال کیا ہے یا کسی قریبی رشتہ دار کو جانتا ہے جس نے استعمال کیا ہے، تقریباً 20 سے 25% لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو 3 سال میں دیٹ از میسو. ہیلتھ کارڈ شروع اس کا پہلا ورژن جو ہے وہ 2015 میں ہوا تھا. اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا ڈونر پروجیکٹ تھا، جرمن جو ایڈ ایجنسی ہے. اور اس کی جو کہانی ہے نا وہ ثابت کرتی ہے کہ تبدیلی تبھی آئے گی جب پولیٹیکل اونرشپ ہوگی. 2015 میں اس وقت کے چیف منسٹر پرویز خٹک اور اس وقت کے ہیلتھ منسٹر شاہ رام ترکئی نے جو ہے وہ یہ 4 ڈسٹرکٹس میں 4% پاپولیشن کے لیے شروع کرایا when it was a donor sponsored initiative. اس کا امپیکٹ کسی ٹیکنوکریٹ نے نہیں دیکھا، پولیٹیکل لیڈرشپ نے دیکھا کہ اس کا پوٹینشل کیا ہے. تو دے انکریزڈ اٹ، انہوں نے بڑھایا 4% پاپولیشن سے 25% پاپولیشن کو یا 20% پاپولیشن کو جو بسپ کے بینیفیشریز تھے سارے ڈسٹرکٹس میں، اور 1 سال میں بڑھا. کس نے کیا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا. 2018 میں جب میں پالیٹکس میں آیا تو جو ایک چیز جس پہ الیکشن کیمپین میں بڑی بات ہوتی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی تھی. اس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا تھا. خیبر پختونخوا میں سال میں تقریباً 50,000 لوگ اس کو استعمال کرتے تھے سال میں. ایک میٹنگ ہو رہی تھی 2019 اپریل مئی میں، اس میں مجھے اٹینڈیز بھی یاد ہیں. چیف منسٹر صاحب تھے، میں تھا ایز فائنانس منسٹر، ہشام انعام مولا واز دین ہیلتھ منسٹر، 1-2 بیوروکریٹس تھے، فاروق جمیل واز دین سیکرٹری ہیلتھ، شکیل قادر واز سیکرٹری فائنانس، اور افتخار درانی جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس دن یاد دلایا، یہ کہانی یاد دلائی. اس میں ہیلتھ والے آئے تھے ایک پروپوزل کے ساتھ کہ ہم نے 20 سے 40% کوریج کرنی ہے اور اس کے لیے ایک بسپ سروے کے لیے 10 ارب یا 15 ارب روپے چاہیے. تو آئی واز سٹنگ، میں نے دیکھا اور ایک کیلکولیشن کی کہ 10-15 ارب روپے میں تو ساری پاپولیشن کور ہوتی تھی. تو جب ساری پاپولیشن کور ہوتی تھی تو چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ سر اگر ہم 10 ارب روپے ایک سروے کے لیے دے رہے ہیں اور ہماری ساری مڈل کلاسز بھی جو ہیں کوئی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 بھی کمائے، ایک بڑی ایمرجنسی آئی تو وہ افورڈ تو نہیں کر سکتا، اور ایک ہمیشہ ایک ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے کسی کو نکالنے کی، تو ہم سب کو کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ چیف منسٹر صاحب نے آن کیا. اچھا، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بہت پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی تھی، ہم صرف اس کو کوریج دیں گے، اور اس کیس میں یو ور سیئنگ یونیورسل ہیلتھ کیئر ٹاپ ٹو باٹم. جسٹ این آؤٹ آف دا بلو آئیڈیا. نارملی ایسی چیزیں جو ہیں وہ سوچی نہیں جاتی. وین یو جسٹ اے ٹیکنوکریٹ، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ انکریمنٹلی سوچتے ہیں. maybe I was also very young in my political career, so I did a calculation کہ اگر سال میں 3 ارب روپے لگ رہے ہیں 25% پاپولیشن کے لیے، تو 12 ارب روپے میں سب کور ہو جانے چاہیے. تو 10 ارب روپے اگر ایک سروے کے لیے دے رہے ہیں تو سب کو کیوں نہیں کور کرتے؟ آل کریڈٹ ٹو دا چیف منسٹر. اس نے جو ہے وہ یہ اون کیا اور ہم وہاں سے لگ گئے. ہم نے اسٹیٹ لائف کو بلایا، اسٹیٹ لائف کو کہا کہ جی ہم نے ساری پاپولیشن کو کور کرنا ہے، آپ کا پروگرام ہے. کہا جی یہ تو ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ جی آپ کے ہسپتال یہ لوڈ ہی نہیں لے سکیں گے. اور کیسے نہیں لے سکیں گے؟ جو بیمار نہیں ہے وہ تو وہاں پہ نہیں جائے گا نا. اچھا جی 5 سال میں کر لیں. 5 سال میں کر کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو کچھ دکھانا ہے. اگر کرنا ہے تو میں کہا 1 دن میں کرنا ہے. ہم نے اسٹیٹ لائف کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کینسل کر کے ری پروکیورمنٹ کرائی. اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا ہیلتھ کارڈ کا جو ہمارا پروجیکٹ مینیجر تھا ریاض تنولی، ہو واز کریجس انف کہ اس نے یہ پروکیورمنٹ ساتھ ڈیزائن کی. ہم نے کوئی 6 مہینے ڈیزائن کی، چیف منسٹر صاحب کی لیڈرشپ ہوتی تھی، اور ری پروکیورمنٹ کرا کے وہی اسٹیٹ لائف جو ہمیں کہتے تھے کہ اگر یہ آپ یونیورسل پہ لے جائیں گے ہمیں پریمیم 2,000 سے 6,000 کو بڑھانا پڑے گا. انہوں نے 2,800 میں بڈ کر کے ایک ایسی بڈ میں جو 20 ارب روپے کی سالانہ پروکیورمنٹ تھی، وداؤٹ اے سنگل کمپلینٹ وہ جیت گئے. اور نومبر 2020 میں ہم نے یہ انٹروڈیوس کرایا. اچھا جی مجھے یاد ہے جب یہ کانٹریکٹ سائننگ ہم کر رہے تھے نا کووڈ کے دنوں میں، اگست 2020 میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نے سی ایم صاحب کو سجیسٹ کیا تھا کہ جی اس کی کانٹریکٹ سائننگ، حالانکہ کے پی کا پروجیکٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب سے کرائیں. اینڈ آئی ریممبر جب عمران خان صاحب اس کی بات کر رہے تھے، اسپیچ کر رہے تھے، وہاں ایک ہال میں پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ ہوتا تھا، وہاں پہ ہم سوشلی ڈسٹینسڈ
بیٹھتے تھے. I felt I could be wrong. ان کی آنکھوں میں دیکھا. He realized what a game changer this is going to be. ان کی چیمپئن شپ کی وجہ سے یہ آگے کے پی میں بھی چلا. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی یہ کرنا ہے. آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 17 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ہیلتھ انشورڈ ہے. کوئی ڈیولپنگ کنٹری یہ نہیں کلیم کر سکتا. امپیکٹ اتنا ہے کہ مریم نواز شریف اپنے چچا کو کہہ رہی ہے کہ اس کو بند کرو کیونکہ اس کا کریڈٹ عمران خان کو جائے گا. امپیکٹ یہ ہے کہ جو 50,000 لوگ سال میں استعمال کرتے تھے 1,20,000 لوگ ہر مہینے خیبر پختونخوا میں استعمال کرتے ہیں. 2,50,000 لوگ ہر مہینے پنجاب میں استعمال کرتے ہیں. 6 ملین یعنی 60 لاکھ لوگوں نے یہ اکراس کے پی اینڈ پنجاب استعمال کیا ہے. موسٹلی ان دا لاسٹ ایئر اینڈ ہاف, جس میں 20 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا میں, 40 لاکھ لوگ پنجاب میں. یہ ہمارے بجٹ کا کرٹیسزم کیا ہوتا ہے, پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ ہمارے بجٹ کا 2% حصہ ہے. اٹ کاسٹس لیس دین $3 پر ہیڈ پر ایئر. ان پرٹیکولر جو اسحاق ڈار کی تباکن ڈیویلیویشن ہوئی ہے نا, اس کے بعد ڈالر ٹرمز میں تو یہ سستا ہو گیا. اگر ہم اپنے بجٹ کا 2% حصہ نہیں نکال سکتے ایک ایسے پروگرام کے لیے جہاں غریب اور مڈل کلاس کو اچھے ہسپتالوں کی ایکسیس ہو جاتی ہے, جس میں ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹمنٹ آتی ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کا حصہ بن جاتا ہے, تو یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے. کرٹیسزم دوسری کیا ہے کہ اس میں کرپشن ہوتی ہے. ہر سال پاکستان کی ایک بڑی آڈٹ فرم اس کو آڈٹ کرتی ہے. آڈٹ رپورٹ سامنے ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ ہے. چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی, یہ جو باتیں ہوتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ غیر ضروری آپریشن کر دے گا, یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ یا ایون ایڈمنسٹریٹرز کے پاس نہیں لنک کر سکے گا, کیونکہ یہ تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی اچھی ٹیم بیٹھی ہے. بلکہ مجھے کمپلینٹ ایک بار آئی کہ جو ٹیم انسپیکشن کرنے کے لیے آتی ہے ہسپتال, وہ بندے چائے کی پیالی بھی نہیں پیتے تاکہ ان کا کوئی جو ہے ڈیورنگ دی انسپیکشن احسان نہ ہو. چھوٹے موٹے ایشوز ہیں, بالکل ہے. کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پیسہ جاتا ہے. یار اگر پرائیویٹ سیکٹر پیسہ جائے تو پاکستان کا ہی پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, ہندوستان یا اسرائیل کا تو نہیں ہے, رائٹ. مطلب کہ ہم جو یہ 15 ارب 16 ارب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر 25 ارب میں جائیں گے, رائٹ, ان سے لوگوں کا علاج ہی ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے 100 ارب کے ہسپتال جو ہے وہ مفت کے بنا لیے, پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, ہم صرف علاج پہ پیسہ لگا رہے ہیں. یہ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جو ٹریڈیشنل پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں ان میں کوئی ڈلیوری نہیں ہوتی. سندھ میں مجھے وہ تصویریں یاد ہے جب وہ لاڑکانہ میں ہسپتال جو ہے وہ بند پڑے تھے. پتہ نہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ہم دشمن کیوں ہیں. بٹ یہ میں ضرور فخر سے کہہ دوں کہ جو ٹاپ 3 ہاسپٹلز ہیں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, حیات آباد میڈیکل کمپلیکس, پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, تینوں پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں کے پی کے پروگرام میں. اور جس پروگرام میں جب ہم نے اس کو یونیورسل کیا 11% خرچہ پبلک ہاسپٹلز میں ہوتا تھا, وہ آج 33% ہو رہا ہے. تو ایکچولی تو یہ پبلک سیکٹر کو اٹھا رہا ہے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان کمپٹیشن جو ہے وہ بنا رہا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹمنٹ لا رہا ہے. باقی کنٹینیو ہوگا میرے خیال میں, ہمیشہ کے لیے یونیورسل نہیں ہوگا. ایک ٹاپ اپ پروگرام ہمارا تیار ہے جس کے تحت جو ہے وہ جو اپر مڈل کلاسز ہیں وہ والنٹیرلی اس سے نکل سکیں گے. جو پبلک سیکٹر امپلائیز ہیں وہ والنٹیرلی نکل سکیں گے, کیونکہ ان کو ایک چھوٹے سے ٹاپ اپ کے لیے ہم ان کا جو کوریج ہے وہ 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک بڑھا سکیں گے.